اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اجمعین سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ بہت زیادہ حرج یعنی جانوں کی تباہی ہوگی۔ انہوں نے صحابہ رضی اللہ اجمعین سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج یعنی تباہی کیا ہوگی؟ فرمایا قتل۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 7257 میں موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت سے پہلے ہونے والی ہر چیز کی پوری خبر تھی۔ کچھ چیزیں تو پوری ہو چکی ہیں پر کچھ چیزیں پوری ہو رہی ہیں، جیسے کہ عربوں کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ عربوں کی تباہی ہے، عربوں کے لیے تباہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسی جنگ ہونی ہے کہ اگر کسی باپ کے 100 اولاد ہوں گے تو 99 قتل کر دیے جائیں گے، جس کو حدیث میں الحمت والعجمہ کہا گیا ہے، اور یہ تب شروعات ہوگی جب فلسطین کے ہر مسلمان مار دیے جائیں گے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے فلسطین کے اندر۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ اجمعین سے، جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کو پورب اور پشچم کو دیکھ لیا، اور جہاں تک یہ زمین میرے لیے لپیٹی گئی بہت جلد میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی، اور مجھے سرخ اور سفید دونوں خزانے سونے اور چاندی کے ذخیروں دیے گئے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی کہ وہ اس کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اور ان کے علاوہ سے ان پر کوئی دشمن مسلط نہ کرے جو مجموعی طور پر ان سب کی جانوں کو جائز کر لے یعنی قتل کر دے۔ بے شک میرے رب نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی فیصلہ کر دوں تو وہ رد نہیں ہوتا۔ بے شک میں نے آپ کی امت کے لیے آپ کو یہ بات عطا کر دی ہے کہ ان کو عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان پر ان کے علاوہ سے کسی اور دشمن کو مسلط نہ کروں گا جو ان سب کی جانوں کو جائز کرا لے، چاہے ان کے خلاف ان کے آس پاس والے یا کہاں ان کے آس پاس والے کے اندر سے ہو، اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ یہ خود ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے۔ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی عذاب نازل نہیں ہوگی جس سے یہ امت ہلاک ہو جائے، لیکن آپس میں فتنہ فساد اور خون ریزی بہت ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 7257 میں موجود ہے۔ قرب قیامت کے متعلق ایک اور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ اجمعین سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے، قرآن اور حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جاہلیت بڑھ جائے گی، زنا یعنی بلاತ್ಕಾರ عام ہو جائے گا، اور لوگ شراب زیادہ پینے لگیں گے، مرد کی سنکھیا کم اور عورتوں کی سنکھیا زیادہ ہو جائے گی، یعنی 50 عورتوں کو سنبھالنے کے لیے صرف ایک مرد ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5231 میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو تو نہیں اٹھائے گا لیکن علم والے لوگوں کو اٹھا لے گا، یعنی باری باری ان کی موت ہو جائے گی، اور پھر جاہل لوگ آپس میں سے کسی ایک کو اپنا پرمکھ بنائیں گے، اور وہ خود گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا پھرے گا۔ اور آج یہ حدیث بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آپ وہیں پر دیکھیں گے نئی جماعتیں اور نئی اختلاف پیدا ہوتی ہیں۔ فتح الباری نامک کتاب میں ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایسے دو بڑے گروہ میں آپس میں لڑائی ہو، جن کا دعویٰ ایک ہوگا یعنی مسلمان ہوں گے، ان کے بیچ خوب خون بہے گا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب چھوٹے دجالی پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا پھرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور قیامت کے قریب کے وقت علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے ہوں گی، وقت جلدی گزرے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور کثرت سے خون ریزی ہوگی،
مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ وہ پانی کی طرح بہتا پھرے گا۔ اس قدر کی مال والوں کو فکر ہوگی کہ اس کا صدقہ کوئی قبول کرے۔ وہ کسی کے سامنے اسے پیش کرے گا تو وہ جواب دے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور خوب لمبی لمبی عمارتیں فخر کے طور پر تعمیر کریں گے، اور یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں اس کی جگہ سوتا۔ پھر سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگی، پھر ادھر سے اگتا دیکھ سب لوگ دیکھ لیں گے اور سب کے سب اللہ پر ایمان لائیں گے، لیکن وہ ایسا وقت ہوگا کہ کسی نفس کو ایمان لانا فائدہ نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا، اور نہ ہی اس کے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی کمائی تھی۔ اور قیامت اتنی جلدی قائم ہو جائے گی کہ دو آدمی آپس میں خرید فروخت کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے آگے کپڑے کا تھان پھیلایا ہوگا، نہ وہ سودا کو پختہ کر سکیں گے اور نہ ہی تھان کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت اتنی جلدی قائم ہوگی کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر چلا ہوگا تو وہ اس کو پی بھی نہیں سکے گا۔ قیامت آ جائے گی اور کچھ لوگ حوض کو مرمت کر رہے ہوں گے، وہ اپنے جانوروں کو اپنے پانی بھی پلا نہ سکیں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی آدمی نوالا منہ تک اٹھا چکا ہوگا، ابھی اسے کھا بھی نہ سکے گا۔ اس حدیث میں 3 قسم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے قسم کی وہ نشانیاں بیان ہوئی ہیں جس میں قتل اور غارت کا ذکر ہے، جیسے قتل و غارت کی کثرت ہوگی۔ دوسرا وہ کہ جس کا آغاز ہو چکا ہے لیکن پوری طرح سے نمودار نہیں ہوئی ہے، جیسے زلزلوں کی کثرت۔ تیسرا وہ جو ابھی ظاہر ہوئی نہیں ہے، جیسے سورج کا مغرب سے اگنا۔ اور یہ حدیث فتح الباری نامک کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 84۔